سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ سب سے پہلے ہم تمام دیکھنے والوں کو عیسوی سال نو 2025 کی آمد پر بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کو میں آج کی اس دن کے حوالے سے، ظاہر ہے جہاں جہاں آج سال نو کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر سال کا چلے جانا، نئے سال کا آ جانا، یہ ایک جو ہے قانون قدرت ہے، یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ اس سسٹم میں ہم موجود ہیں۔ کسی چیز کے جانے پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے کہ ہم کیا نہیں کر سکے، کہ کیا کیا اچیومنٹ ہماری تھی جو نہیں ہو سکی۔ پھر آنے والے سال کے لیے کچھ گولز رکھنے چاہیے کہ ہم کیا کیا چیزیں ہمیں اچیو کرنی ہے، اور جو بچھڑ گئے ظاہر ہے ان کا بھی غم ہوتا ہے، اور جو ملنے والے لوگ ہیں ان سے ملنے کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ہمارے ناظرین رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ کب کس موقع پر کیا بات کی جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے سال نو اور اسلامی ہدایات۔ چونکہ ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خرافات پائی جاتی ہے، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس پر آتش بازی کی جاتی ہے، اور بڑی رنگ برنگی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں سیلیبریشن کے نام پر۔ اور لیکن اسلام نے ایک اتنا مہذب طریقہ دیا ہے کہ جو یعنی اگر کوئی غم ہے تو کتنا غم، کتنے دن، خوشی ہے تو اس پر کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، یا یہ واہیات چیزیں کرنی ہے جس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج بات ہوگی، اور اس حوالے سے بہت مؤثر گفتگو ہوگی آج۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور روشنی کا حصہ ہیں، دیگر پروگرامز کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، انشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ پینلسٹ ہیں، متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال نو، علامہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سیلیبریشن منانا ہے، کیا یہ اغیار کی مشابہت اس سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، اسے جو عموم میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جس پر اکثر ہمارا دل بھی آزردہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو ہمارے پاس تو پوری مکمل تعلیمات موجود ہیں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ شمسی تقویم کے مطابق 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے، شمس بھی اللہ تعالیٰ کا، قمر بھی اللہ تعالیٰ کا، ہم قمری جو تقویم ہوتی ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کی بھی سیلیبریشن اس حوالے سے کرتے ہیں نیک دعاؤں کے ساتھ اور تمناؤں کے ساتھ۔ نیا سال شروع ہوا ہے 2025۔ دیکھیں، سیلیبریشن کے حوالے سے اسلام کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے اور بڑی کشادگی پائی جاتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور ایک آفاقی دین ہے، اور ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام مطلق سیلیبریشن سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ خوشی منائیں ہی نہ۔ اللہ نے آپ کو جو خوشی کے مواقع عطا فرمائے ہیں، آپ ان خوشی کے مواقعوں کو منائیں، سیلیبریٹ کریں، جشن کریں، لیکن اس کی کچھ جو ہے وہ ریسٹرکشن ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے۔ یعنی آپ ایک ون لائنر اگر آپ پیغام مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اسلام سیلیبریشن کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو میں اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہاں اسلام دیتا ہے۔ اسلام کوئی بھی خوشی ملی، جیسے قرآن عطا کیا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کی گئی، جتنی اللہ کے فضل، اللہ کی نعمتیں ملی، تو یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ سیلیبریٹ کریں اپنی خوشی کو، اپنے جشن کو۔
لیکن اس کے اندر حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ اسلام کا حسن یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے اور بڑا کھولا ہے آپ نے۔ یہی ایک ہوسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کو کھولتا ہے اور ہمارے لیے ایک مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس پہ گفتگو کریں کہ ہمارا غم ہو، ہماری خوشی ہو، اس میں ہمیں ایک اسلام نے ہمیں حدود و قیود عطا فرمائے کہ بھائی کتنا غم کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے۔ کئی غم کے اندر بھی تم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، کچھ ایسا کلمہ کہہ بیٹھو۔ خوشی کرنی ہے تو کہاں تک جانا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مواقع عطا فرمایا، کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نیا کاروبار عطا فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور اتنی تکلیفیں اور اتنی مشکلات اور اتنے سب کچھ باوجود، لیکن جب داخل ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر اللہ۔ کی اولین فتح یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی سیلیبریشن اور اول فتح ہے۔ فرمایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ناچنا ہے، گانا ہے، تمہیں جو ہے رنگین محفلوں کی زینت بننا ہے۔ فرمایا اس موقع پر بھی خوشی ہو یا کوئی بھی ہو، فرمایا اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا کرنی ہے، اللہ کے شکر گزاری کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے شمس و قمر کوئی بھی سال ہو، آپ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ ہم بیٹھ کر یہ نہیں کہیں گے، آپ کو بولیں گے یار یہ مولویوں کو دیکھو یار، ہمیں خوشی کا ایک موقع ملتا ہے، یہ پتہ نہیں اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ پٹاخے جمع کیا، ہم نے پٹاخے بجانے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شادیوں کے موقع بھی ہوتے ہیں، یہ بھی موقع ہوتے ہیں، بچے ہمارے نوجوان بائکوں کے سیلنسر نکال لیتے ہیں، فائرنگ شروع کر دیتے ہیں کچھ علاقے کے اندر اور اس سے جانیں چلی جاتی ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں پنجاب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جی موسم بہار آ گیا جناب، پتنگاں اڑانیاں نے، بھائی اس پتنگ سے کسی کا گلا کٹ جائے، بولا ہمیں موسم بہار کو سیلیبریٹ خوشی کرنی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو ہلاکت کے اندر ڈالو۔ تو یہ فائرنگ، یہ آتش بازی، فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ایسی تم نے خوشی نہیں منانی ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہو، تمہارا مال تلف ہو، تمہاری جان تلف ہو۔ اس کے علاوہ آپ مل کر کوئی کھانا پینے کا انتظام کر سکتے ہیں، کوئی شکر گزاری کی محفل کر سکتے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر ہمارا ایک دوست ایک قصیدہ بردہ شریف کی محفل، بولا بھائی یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے ایک دوست صاحبزادہ حسان صاحب نے مجھے کل بتایا، بولا ہم نے ذکر کی محفل رکھی، بولا ہم نقشبندی ہیں، بولا ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے، وی آر سیلیبریٹ نیو ایئر۔ بولا کیسے کرو گے؟ اللہ کی ذکر کی محفل رکھیں گے، سیلیبریٹ کریں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ کریں۔ کیا ہی اچھا وہ سال یقیناً ہوگا اور ہوتا ہے الحمدللہ، جس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم نئے سال میں قدم رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے، اور الحمدللہ اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے خوشی کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا، جیسا کہ فتح مکہ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام جو ہے اللہ کی شکر گزاری فرما رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے فتح اور یہ ہوتی ہے خوشی۔ ہمارے ہاں جو لہو و لعب جیسی چیزیں، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، افسوس ہوتا ہے کیونکہ تعلیمات تو مکمل ہے ہمارے پاس، ہمارا عمل اس پر موجود نہیں ہے۔ اچھا، سال نو پر ٹارگٹ اور چیلنجز اور ٹارگٹ کیا ہونے چاہیے؟ تو ایسا تو نہیں کہ بس خوشی منا لی اور گھر جا کے سو گئے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور جناب خوشی منا لی، بس کل بڑی اچھی خوشی منائی۔ تو یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ چیلنجز اور ٹارگٹ ہونے کیا چاہیے۔ بسم اللہ جی مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ مہینوں کا، سال کا یا دن کا تبدیل ہونا یہ ایک نظام قدرت ہے، نظام قدرت، اور جہاں دیگر اس کی حکمتیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال، ہر مہینہ، وہ پہلے سے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ الآخرۃ خیر لک من ہاں، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور سرکار علیہ السلام کا وصف۔ تو اب دنیاوی طور پر بھی ہم اگر اپنی زندگی کے معاملات کا جائزہ لیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سال، مہینہ یا دن کا تبدیل ہونا، ہفتوں کا تبدیل ہونا، اس میں ہمارے لیے حکمتوں کے ساتھ ساتھ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ عنقریب وہ تمہارا جو جہاں پیش ہو کر ان سارے معاملات کی جواب دہی ہونی ہے وہ قریب آنے والا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا گزارنا ہے، اس کے لیے اچھائی کی کوششیں کرنی ہے۔ پھر کوئی بھی اگر ہماری زندگی میں اہم کوئی موقع آتا ہے
تو اس کے لیے پہلے سے ہم اپنے ٹارگٹ اور پہلے سے منصوبہ بندی اور گولز ہم متعین کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے ہم نے. یہ کرنا ہے ہمیں. تو اب سال جو ہماری زندگی کا ایک قیمتی عرصہ ہے, پورا دورانیہ اس کا, اور یہ ہم نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں. اگر اس کے لیے پہلے سے ہم نے گولز اپنے فکس نہیں کیے ہوں گے, متعین نہیں کیے ہوں گے, یا پہلے سے ہمارا کوئی اس طرح کا ہدف نہیں ہوگا, یقیناً جس طرح پہلے کی زندگی لہو و لعب میں یا بیکار یا لاؤبالی پن میں زندگی گزر گئی, اب بس وہ بیکار زندگی گزری ہے, تو وہ آنے والا سال بھی بلکہ مستقل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو ایک دانش مند جو عقل مند بندہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے اپنے وقت کو خراب ہونے سے, برباد ہونے سے بچانے کے لیے, ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کسی کام کا آغاز کرنے سے پہلے متعین کر لے کہ میں نے یہ کام کرنے اور ان سے بچنا ہے. سال جب شروع ہو ہم کوشش کریں کہ اس وقت اگر موجودہ جو امت مسلمہ کی معروضی حالات ہے, اگر ہم دیکھیں تو مسلم امہ انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہی ہے, پریشانیاں ہیں, اور استعمار کا ایک ظلم و ستم و جبر کا ایک سلسلہ ہے. پوری امت مسلمہ کا اگر معاملہ دیکھیں, اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم اخلاقی طور پر, مالی طور پر, معاشرتی طور پر ہمارا کردار کیا ہو کہ ہم اس جو ظلم و ستم کا ایک سلسلہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, اپنے مظلوم اور دکھی انسانیت کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ رشتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم نے قائم فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور جسد واحد کی مانند قرار دیا گیا. اگر کوئی ایک تکلیف میں ہے, دوسرا آسانی میں, اس کی تنگی اور تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو یقیناً اس سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عضو معطل کی حیثیت ہے اس کی. تو اگر آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف ظلم و زیادتی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے, آئے روز لاشیں اٹھ رہی ہیں اور جبر و زیادتی کا ایک معاملہ ہے, اور دوسری طرف ہمارا یہ معاملہ ہو کہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں اور عیش و عشرت میں, لہو و لعب میں اتنے مگن ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے. تو عالمی سطح پر اور اجتماعی طور پر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کس کیفیت سے اور کس مشکل سے دوچار ہے, اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. پھر اس سے ہٹ کر معاشرتی طور پر اپنے معاشرے کا گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو مالی طور پر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, اخلاقی طور پر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, یا کسی بھی طور پر معاشرے کو ہمارے کردار کی ضرورت ہے, تو ہم اپنا کردار ادا کریں. یعنی سال کے آغاز میں ہی ہم اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ اگر ہمارے گرد و پیش میں کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو اخلاقی طور پر میری ضرورت ہے کہ میں اس کی مشکلات میں کام آ سکتا ہوں, میں اس کے جو مصائب و آلام کا سلسلہ ہے اس میں کام آ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی تاکید فرمائی, صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں پڑوس سے متعلق اتنا تاکید فرمائی آغاز میں کہ ہم یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ شاید ان کو ہماری وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا. تو وہ افراد جن سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت اس کی قبول نہیں فرماتا. تو ہم یہ ٹارگٹ بنا لیں اور یہ اپنا ہدف بنا لیں کہ اگر میری حیثیت ہوئی, میرے گرد و پیش میں اگر کوئی ایسا شخص ہے, میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں. اور پھر معاشرہ جو بے راہ روی کا شکار ہے, ہم اپنا اگر کردار اس میں ادا نہ کریں اور اپنا حصہ اس میں شامل نہ کریں کہ اس جو برائی کا ایک جو سلسلہ ہے اس کے آگے بند نہ باندھا جائے, تو یقیناً یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں تاکید فرمائی گئی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس المؤمنون والمؤمنات بعض. تو ان ساری آیات بینات میں تاکید فرمائی گئی, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کنتم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو ان ساری آیات اور حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر کبھی برائی کے خلاف بند ماننے کی ضرورت ہے, معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ضرورت ہے, برائیوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں. ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اپنی زندگی میں ہی مگن رہے اور اس چار دیواری کے اور اپنی زندگی سے اور عیش و عشرت کے خول سے باہر نہ نکلے, تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے, حساب دینا ہے, اور بڑا کڑا اور کٹھن امتحان ہے, اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. یہ جناب بہت ہی عام اور مفید کلمات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے سال نو اور اسلامی ہدایات پر. مزید سوالات کو شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. سال نو اور اسلامی ہدایات پر آج یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا, اور یہی بات ہے کہ جو لوگ مستقبل کے چیلنجز کو سامنے نہیں رکھتے, ٹارگیٹ نہیں زندگی گزارتے, یعنی کہ اپنے گولز نہیں رکھتے ہیں, ان کی زندگی ابس گزر جاتی. پیدا ہوتے ہیں, کھایا پیا, زندگی گزاری, دنیا سے چلے گئے, ختم ہو گئی بات. لیکن جو لوگ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اس میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں, کوششیں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے ایسی پھر سنہری ایک زندگی کے اصول بن جاتے ہیں کہ جناب لوگ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب کو دیکھیں.
اب ہم آتے ہیں جو گزر جاتا ہے سال اس کے حوالے سے، تو کیا گزر جانے کے بعد صرف ہم یہی یاد رکھیں گے کہ 2024 چلا گیا، یا یہ کہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کے عمل سے گزرا جائے؟ چونکہ جب گوشوارے بنتے ہیں تو اس میں کلوزنگ بھی ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے کی اوپننگ ہوتی ہے. تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو کلوزنگ ایئر ہے ہمارا جو چلا گیا، اس کو ہم کس طرح انالائز کریں، کس طرح اس کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کیا کیا نہیں کر سکے زندگی کے 365 دن گزر گئے اس میں، 365 دن. اور ظاہر ٹائم مینجمنٹ بھی ایک سبجیکٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا ٹائم ہے، اس میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، کتنی دقیقے آ جاتے ہیں. کیا فرمائیے گا کس طرح کی کلوزنگ ہونی چاہیے اور اس میں خود احتسابی کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ رئیس بھائی بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ کوئی بھی جو کامیاب بزنس مین ہے اور کوئی بھی بڑی جو کمپنی ہے وہ اپنے سال بھر کے گوشوارے بناتی ہے اور کلوزنگ کرتی ہے کہ ہم نے سال بھر کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا، بالکل کیا لاس کیا اور کیا پروفٹ ہے، اور ہماری کمپنی کدھر کھڑی ہے، اور وہ اس کو چیک کرتے ہیں. اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی مختلف جگہوں پر انسان کو ترغیب دینے کے لیے، چونکہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج کے اندر انسان مادی طور پر ان کو دیکھتا ہے، بالکل تو تجارت اور بزنس کے ورڈز بار بار استعمال کر کے اور انسان کو ترغیب دی گئی. بالکل فرمایا کہ یہ تجارت تمہارے لیے اچھی ہے، یہ تجارت تمہارے لیے اچھی. فما ربحت تجارتہم، کیا بات، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا بات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. کیا بات، کیا تو یہ جو کلوزنگ ہے اور یہ جو گوشوارے ہیں، یہ جو بزنس ہے، تجارت ہے، یہ ہماری حیات بھی. آپ کسی کو کہا جانا کہ یار میں یہ والا بزنس کر رہا ہوں، میں نیکی کا بزنس، بولے یار نیکی بزنس نہیں ہوتی مولانا صاحب، هل ادلکم علی تجارت، قرآن نے اس کو قرآن کہا کہہ رہا ہے یہ تجارت، یہ نیکی کی تجارت ہے، یہ اچھائی کی تجارت ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ 2024 گزر گیا، ہم نے اس کے اندر اپنے کیا کیا چیزیں حاصل کی. قرآن یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پچھلا گزر گیا ہے، آگے کے لیے تم نے کیا پلان کیا ہوا ہے، تم نے کیا یہ زندگی بھی یہ سال ہے، اور تمہاری قبر اور تمہارے حشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے جی. فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی، یہ صحت، یہ فراغت، یہ غنا، یہ ساری چیزیں سدا نہیں رہتی، سدا نہیں رہنی. یہ ہونٹوں کی لالی اور گالوں کی لالی سدا نہیں رہتی ہے، یہ کبھی مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرف چلے جائیں گے. اس سے پہلے تم نے کیا کیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. فرمایا قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تمہارا حساب ہو. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تمہارے ہاتھ میں دی جائے کچھ اپنا بھی حساب کر لو. اس کے لیے آپ نے کیا کہا؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. کہ فرمایا خود احتسابی تم کر لو کہ تم خود کیا کر رہے ہو. یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی بھی ہو، ہم سب نے اس کو ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، وہ اپنی زندگی کے لمحات اور گھڑیوں کو جو ہے دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. میرے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، میری زندگی کے اندر کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کیا میں نقصان کرتا ہوں. بلکہ سال کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزانہ فرمایا رات کو سوتا ہوں تو اپنے خود احتسابی کرتا. انی استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم 70 مرۃ وفی روایت 100 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، بے شک ان کے صدقے تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. یہ تو ہم گناہگاروں کے لیے تعلیم فرمائے. بہت عمدہ. فرمایا تم نے ہر رات سونے سے پہلے کہ صبح آنکھ کھل سکے نہ کھل سکے، اپنا احتساب اور اپنی کلوزنگ کر کے سو، اپنے گوشواروں کو بند کر کے سو کہ کیا کر رہا ہوں. اور پھر سال گزر جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. میرا پچھلا سال کیسا گیا، آگے میں نے کیا کرنا ہے، میرے گولز کیا ہیں، میرے ٹارگیٹ کیا ہیں. فرمایا یہ انسان کی بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے. جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، فرمایا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا. دیکھیں رئیس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس عالم کے اندر مسلمان نہیں اور مومن نہیں، فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. فرمایا انسان جو کچھ کرے گا، مطلق انسان، وہ رب العالمین ہے. اس نے ہم کہتے ہیں یہ فلانا آگے چلا گیا، یہ فلانا،
بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے کھلا میدان رکھا شک، بے شک۔ اور میں جو آگے چلائے تو انسان یہ بتا، تو بندہ مومن بتا کہ تو نے کیا کام کیا ہے، تو نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ پہلے بھی بے نمازی تھا 2024 کے اندر، 25 کے اندر بھی بے نمازی ہے، 24 کے اندر بھی قرآن سے دور ہے، 25 کے اندر بھی ہے۔ 24 کے اندر بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کرتا تھا، ہنسا بدل گیا، نام بدل گیا، لیکن تیرے کام نہیں بدلے، تیرے کرتوت نہیں بدلے۔ تو یہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے بہت اچھی قبل اس کے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، فرمایا وہ فرشتہ آ جائے پھر کہو کہ میں تھوڑی سی نیکیاں کر لوں، فاصدق وکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا، فرمایا جب وہ آ جائے گا پھر موقع نہیں ملے گا، آج جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ اور آج ان سے بھی محبت کرنی ہے تو آج کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، وہاں تو سب کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہائے افسوس، فرمایا وہ کف سے افسوس ملنے سے کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا بندے یاد رکھتے ہیں، لوگ یاد رکھتے ہیں بالکل گزشتہ سال کو مال جمع ہو رہا ہو نا، ہاں یار 24 بہت اچھا گیا ہمارا، 23 تو اس سے بھی اچھا تھا، 22 میں تو بڑے ہمارے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے ہماری اسسمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے ہماری پورا تجزیہ ہوتا ہے، انالیسز ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کے بارے میں جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ اب 2024 میں جو ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، یار چلو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، جو اگلی بھی گئی چلو اب قضا کر لیں گے، وہ ایک دن بھی چلا گیا، جو جناب یہ آگے بڑھ گئے۔ مہینے میں آپ قرآن نہیں ختم کر رہے، آپ نے 6 مہینے میں کیا، 6 مہینے میں نہیں، سال میں کر لیا قرآن کریم، اس کی طرف سے بھی نہیں۔ تو نیکیوں کو جمع کرنے کا جو ہمارا جو عمل ہے وہ بہت سست روی کے ساتھ ہے، لیکن جو دنیاوی ہماری ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بہت کانشیس اور ہماری زبردست کیلکولیشن نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو بلکہ دیکھتے ہیں تو جیب کی کا وزن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری اتنی زیادہ مٹیریلسٹک ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ دین کی تعلیمات اور احکامات دور رہ گئے۔ بہرحال اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک چیز اور کہ نیا سال آنے کے بعد ہر چیز میں ہم اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، ہر چیز میں ہم اصلاحات چاہتے ہیں، جو یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا اصلاحات کا، اپ گریڈیشن کا، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر ہم ریپلیس کر لیتے ہیں، اور ریپلیس کرنے کے بعد پھر اپ ڈیٹڈ چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ فکری طور پر ہو، عملی طور پر ہو، جو بھی ہے۔ تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا بہت خوبصورت بات کہ اسلام تو، قرآن تو آپ کو آگے بڑھنے کی کو موٹیویٹ کر رہا ہے، آپ کو ترغیب دے رہا ہے، بہتر کرو، انالائز کرو، مسخر کرو، ہر چیز کے حوالے سے احکامات دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ جوں کہ توں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ضرور روشنی ڈالیں۔ ریش بھائی، آج اگر ہم اپنے حدود و قیود کا اور اپنے دائرہ کار کا جائزہ لیں تو ہم ٹائم اور اسپیس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن انسان وہ زمان و مکان کا محتاج ہے، زمان و مکان کے اندر رہنا ہے، وقت کے ساتھ اس نے چلنا ہے اور وقت کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ حالات اور وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا تو وقت اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور یہی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے تعلیمات کا۔ قرآن و سنت نے ہمیں جامد رہنے کا یا وقت کے ساتھ ساتھ ترقی اختیار نہ کرنے کا، یہ پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ اب حالات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرو، حالات کے تقاضوں کے مطابق نہ چلو، بلکہ بار بار اس چیز کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف زمین کے حصوں کی سیر کرنے کی تاکید فرمائی گئی کہ جاؤ جہاں وہاں جا کر دیکھو، سیرو فی الارض کا بار بار اس کو ریپیٹ فرمایا گیا، یعنی پچھلوں سے اپنے لیے سبق حاصل کر کے آگے کی تمہاری جو زندگی ہے وہ ان سے یکسر تمہاری وہ تبدیل ہونی چاہیے، اور ان سے مختلف گزارو گے تو اللہ تعالیٰ ترقی تمہیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس نے کامیابی کو محنت پر موقوف فرمایا، یعنی اس کے یہ نہیں کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے تو چلیں اس کو دنیاوی ہر فیلڈ میں اس کو کامیابی دے دی جائے، محنت کرے گا وَأَلَّا يَسْأَلِ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى، کہ وہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو تمام پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو کرے گا کہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر محنت نہیں کرو گے، صرف اس ذوم میں مبتلا رہو گے، کسی خوش فہمی میں مبتلا رہو گے، تو یقیناً پھر قرآن کریم میں تو بنی اسرائیل سے متعلق بھی فرمایا گیا نا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اس زمانے میں پوری کائنات پر ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان سے متعلق بھی فرمایا کہ اگر تم نے
اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی، اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کیا، اور قرآن و اس زمانے کی جو کتاب ہے اس کے مطابق اگر تم نے انبیاء کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہیں کیا، لستم علی شیء، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی انبیاء سے نسبت ہونا بھی کافی نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ تم اگر اپنے اندر تبدیلی لاتے ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو دنیاوی طور پر بھی انسان کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر وہ حالات کے مطابق اور تقاضوں کے مطابق وہ کرے گا تو یقیناً اس کو اللہ رب العالمین کامیابی عطا اچھا، آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی طرف ہم دوبارہ لوٹیں گے، آپ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم علامہ لیاقت صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ رئیس بھائی، اگر ہم بحیثیت مجموعی اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو ہمیں بڑا تابناک دور نظر آتا ہے کہ جب بغداد ہو، نیشاپور ہو، غرناطہ ہو، علمی مراکز ہیں، علمی مراکز تھے، اور وہ صرف دینی علوم کے مراکز نہیں ہیں بلکہ دنیاوی علوم، عصری اور سائنس، ہر طرح کے علوم کا، اور مسلم سائنسدانوں کا ایک بڑا سنہری دور رہا ہے، اور آج پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے، چاہے وہ طب ہو یا جدید ٹیکنالوجی ہو، دیگر سائنس کی شاخیں ہوں، ان کے اگر بانیوں میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جا کر مسلم سائنسدان ہمیں نظر آتے ہیں۔ یقیناً آج اگر وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا غالباً کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے، قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے آج کے اگر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم ترقی کے لیے کوشش کریں تو اللہ رب العالمین پھر وہی عظمت رفتہ ہمیں عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم اجتماعی طور پر فروعات میں، اندرونی اختلافات میں، دیگر اس طرح کے معاملات جن کا کوئی دینی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، ایسے معاملات میں پڑھ کر اپنی توانائیاں صرف کرنے کے بجائے اگر مثبت تعمیری کاموں میں، فلاحی کاموں میں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اگر ہمارا کردار یہ ہوگا، اور ہم اپنے طور پر، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے، تو اپنے حصے کی اگر ہم شمع جلائیں گے، ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج ایک کہا جاتا ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو معاشرہ تو ہم سے ہم کیا کریں ہیں، بالکل مایوس ہو کے اور بالکل یعنی لا تعلق ہو کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو معاشرہ تو ہم ہی سے بنتا ہے، انسانوں سے مل کے، یقیناً اگر ہم معاشرے کا حصہ بن کر، ہم میں سے ہر شخص کی اگر یہ سوچ بن جائے، وہ دیا جلانا، چراغ سے جلانے کی مترادف اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، ہم اگر ایک بندے کو، اگر میں تعلیم یافتہ ہوں، میں اگر اس تعلیم کا، اس کا جو زیور ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ کسی ایک بندے کو اگر میں اس سے آراستہ کر سکا تو میری جو جتنی کوشش ہے اور جتنا میں کر سکتا تھا اس میں تو میں کامیاب ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی تشنہ پہلو اگر معاشرے کا مجھے نظر آتا ہے تو میں اگر اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ اندھیرے میں اضافہ کرنے کے بجائے ہم اگر چھوٹا سا اگر چراغ جلائیں گے تو کم از کم اتنی ہم روشنی کر دیں گے اور اتنا اندھیرا ہم کم کر دیں گے۔ تو اگر اس اندھیرے دور میں، تاریک دور میں، اور ظلمتوں والا جو سلسلہ ہے، نفرتوں والا جو سلسلہ ہے، اگر اس میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، دینی طور پر، دنیاوی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، تو یقیناً وہ معاشرے میں جو ایک انارکی ہے، انتشار ہے، منافرت ہے، یا دیگر اس طرح کے مسائل لامتناہی جو سلسلہ ہے، اس میں ہم اپنے طور پر کردار ادا کریں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں کمی اور بہتری نظر آئے گی۔ تو اس لیے سال کے آغاز میں اگر یہ اہداف، یہ مقاصد اور یہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کا ایک جنون اگر طاری کر دیں تو یقیناً کچھ سال گزریں گے، اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ بہت اچھی بات ہے یہ کہنا کہ سسٹم ہی ایسا ہے جناب، ہم کیا کر سکتے ہیں، فرد واحد کیا کر سکتا ہے جناب، فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرہ ہی ایک ایسا معاشرہ بن سکتا ہے کہ جسے آئیڈیل سوسائٹی کہا جائے، چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، ہم اس سے قطع نظر، اچھی چیز ہے اصول اور قوانین کا ضابطہ، اور اپنی زندگیوں میں اگر تبدیلی لائی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، علامہ لیاقت حسین صاحب کی جانب ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت اہم سوال کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر سال جو ہے وہ مختلف تبدیلیاں لے کر ظاہر ہے تغیر و تبدل تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہی ہے، ہر شعبے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، تو کیا آنے والا وقت ہے وہ کوئی انوینٹ لے کر آ رہا ہے یا اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بنیادی طور پر ایک مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے، علماء کی جانب دیکھتا ہے کہ اچھا کیا کرنا کیا چاہیے، ہمیں تقاضا کیا ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اس پر علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آیا
کہتے ہیں جب میں یورپ کے اندر گیا اور یورپ کے اندر جب اپنے آباء و اجداد کی کتابیں دیکھیں اور وہ علم کے موتی دیکھے تو فرماتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا آئے ہائے یعنی کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ آپ اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر یہ الزام نہ لگائیں کہ جناب یہ بلب فلاں نے پیدا کیا ہے اور فلاں یہ نے پیدا، اس سے پہلے بڑے بڑے کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو آپ اسلام پر اور اسلام کے بزرگوں پر تان نہ کریں۔ اسلام کے اندر تو وسعت ہے، اسلام نے تو ہمیشہ کردار ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بے شک جو چیز ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمائی۔ یہ جتنی ایجادات ہیں یہ انسان نے ان ایجادات کو بنایا ہے، پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ میرے رب نے ان کو عقل و شعور عطا فرمایا، میرے رب نے ان کو قوتیں عطا فرمائی، لیکن یہ سب عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا خود ہی بن گیا، سب خود ہی بن گیا ہے۔ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے جو ہے امپرومنٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ ترقی ہوتے ہوتے انسان اچھا ہوتا گیا اور کرتے کرتے انسان بن گیا۔ باطل نظریہ ہے۔ اور وہ چار ٹانگوں والا جو ہے دو ٹانگوں پہ چلا گیا۔ تو ہمارے دوست مفتی عامر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ بندر جو ہے اتنی ترقی کر گیا، یہ والے بندر ان کو بولو تم بھی کوئی ترقی کر لو، ان کو بھی کچھ مہربانی کر کے کر دو، 4 ٹانگوں سے ان کو 2 ٹانگوں کا بنا دو اگر ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو انسان بہت ڈیجیٹل کے اندر، سٹون سے لے کر یہاں ڈیجیٹل کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ سب کے سب بیکار قسم کی چیزیں ہیں۔ ہمارا بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ، ٹائم سپیس کے ساتھ اور ٹائم کے گزرنے کے ساتھ، جس کو ہمارے عربی کے اندر کہتے ہیں مرور زمانہ، وقت کا گزرنا، وہ کہتے ہیں ہر چیز کا خالق، مالک اور ہر جو چیز ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا جو بنانے والا ہے اور اس کا جو انویٹر ہے اور اس کی جو انوینشن ہے وہ زمانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کس نے مارا؟ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، مارا ہے تو زمانے نے مارا ہے۔ ہم کہتے ہیں زمانے نے نہیں مارا ہے، مارنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم تو اپنے میت کو دفنانے لگتے ہیں تو پھر یادہ کرتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا کہ وہ بات نہ کرو جو عقل و شعور سے بالکل دور ہو۔ پیدا کرنے والی، آج بھی دیکھیں آپ یورپ کے اندر وہ مفکرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا اور تحقیق کے ذریعے اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے تعصب کی اینک کو اتار کر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چلتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں ہماری عقلیں اور ہماری تحقیقیں ختم ہو گئی اور ہمیں یہ ماننا پڑا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی فرمایا کہ زمانہ نہیں ہے بلکہ ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ خلقت بیدی، فرمایا آدم علیہ السلام کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، نفخت فیہ من روحی، یہ سارے تشریفاً الفاظ کہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور آج جو کہے کہ بندر سے انسان چلتے چلتے انسان بن گیا، عقل پر اس کی رب تعالیٰ فرماتا ہے بندر سے نہیں، میں نے تمہیں شاہکار بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، فرمایا بنی آدم کے سر پر عزت کا تاج رکھا، اس کو محترم بنایا۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس وقت جو عالم اسلام زخمی ہے اور زخموں سے چور چور ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کا گھر برابر میں آپ کا بھائی زخموں سے چور چور ہو اور آپ یہاں پر ناچ گانا کر رہے ہوں، شراب و رباب اور رنگینی محفلیں سجا رہے ہو، اس سے بڑھ کر بے حسی کیا ہوگی۔ دوسری ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کو رب تبارک و تعالیٰ اچھا فرما دے، اور اس پر یہ بھی دعا فرمائے جتنے ہمارے پوری دنیا کے اندر ویورز دیکھنے والے ہیں، یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عرضی، سماوی آفات، بلیات، حادثات سے، شریروں، ظالموں، فتینوں اور فسادیوں سے رب تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من،
تو حصار حفاظت میں شوی کیا بات. تو نگہدار باشی. آمین. ہم تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ان سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرمائے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم. بہت اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ نے جواب کو مکمل فرمایا. میں پیغام لوں گا پہلے مفتی صاحب سے پھر علامہ صاحب سے, اور آخر میں آج چونکہ سال کا پہلا آج دن ہے تو آخر میں انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے. علامہ صاحب کیا فرمائیے پیغام کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سال نو اور اسلامی ہدایات؟ رئیس بھائی کہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے اور اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور قرآن میں ہی فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ کی بارگاہ میں پوچھا بھی جانا ہے. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزار کے آئے ہو, مال کہاں سے حاصل کیا, مال کہاں خرچ کیا, اور جتنا تم نے جانا ہے اس پہ کتنا عمل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ خدا کی قسم میں کسی چیز کے ہلاک ہو جانے پر, ختم ہو جانے پر یا چھن جانے پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اس دن پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کا سورج غروب ہو گیا اور وہ میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو سکا. کیا بات. یعنی اگر حضور کے صحابی ہیں اور ایسے صحابی جن کو حضور خود ان کی تعریف و تحسین فرما کر اپنے قریب نماز میں کھڑا فرماتے ہیں, فقیہ ہیں صحابی, وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دن گزر گیا تو پھر یعنی سب سے بڑا نقصان میرے لیے ہی ہے. ہم خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی تو لہو و لعب میں, بے حسی میں, فضول کاموں میں اور گناہوں میں اگر مبتلا رہ کر گزر رہی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب یہ ہے سال نو اور اسلامی ہدایات. کتنی خوبصورت گفتگو. یہ نہیں کہ صرف علماء حضرات آپ کو آتش بازی سے منع کر رہے ہیں, خوشی منائیں تہذیب کے ساتھ, قاعدے کے ساتھ, جو اسلامی احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کریں اگلے سال کی, کیا کرنا ہے ہمیں, اس کو انالائز کریں, جو گزشتہ چھوڑ دیا, جو نہیں کر سکے اس کو زندگی میں شامل کریں, اور جو آپ کے حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے جو آپ پر ذمہ داری ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. میں مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا, علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آج چونکہ 2025 کا پہلا پروگرام ہے تو میں چاہتا ہوں دعا پر ہم اختتام کریں. اس میں دعا میں اس کے ساتھ بھی کریں گے الحمدللہ کہ رجب المرجب کا چاند بھی نظر آ گیا ماشاءاللہ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو وہ دعا فرماتے کہ رمضان کی یاد بھی تازہ ہو جاتی. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت اس مبارک مہینے کے اندر, خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک, شب معراج. سبحان اللہ, معراج کا اتنا بڑا جو معجزہ ہے وہ اسی ماہ مقدس میں. اب تبارک و تعالیٰ 1 جنوری والدہ کی برسی بھی آج پہلی. اللہ تعالیٰ والدہ کی بخشش و مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا قافہ یا عین صاد کفایتنا آمین حمیم عین صدقاف حمایتنا فسیکفکہم اللہ وهو السمیع العلیم. آمین. ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. آمین. اللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. آمین. اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. آمین. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. آمین. حسبی اللہ لا الہ الا هو آمین. علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بے شک. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض آمین. ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آمین. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. آمین. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق. آمین. اے میرے مالک و مولا, اس نئے سال کو ہم سب کے لیے باعث رحمت باعث برکت فرما دے. آمین. اللہم. اور علامہ صاحب کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. آمین. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. آمین. ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرما. آمین. امن عطا فرما. معیشت کو اچھا فرما دے. آمین. عالم اسلام کے مسلمانوں پر کرم فرما دے. آمین. اللہم. اے میرے مالک و مولا, تو ہم سب پر کرم فرما. آمین. ہماری مشکلات کو دور فرما دے. آمین. ہر قسم کے شرور سے, اشرار سے ہمیں محفوظ فرما. آمین. ادفع شر کل شریر کل حاسد کل فاسد کل ظالم. آمین. اجعلهم مشغولین بانفسهم آمین. وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ. روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی
روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے